قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ ذرے بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شجاعت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مستقل شریعت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مضبوط حکومت اور حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین خطیب بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل پر بندر اور خنزیر کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ شاہی اور شہنشاہی کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے ایک حق بھی نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اہل و عیال کی معاش کا بار بیت اللہ مال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ بیت المال پر میں اپنے معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد اور ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے کہ ہر نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ ابن کثیر نے ابن اسکیر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بحث بدل کر نکلا کرتے اور لوگوں سے اور باہر سے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، لیکن ہر شخص کو تعریف کرتے ہوئے پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نازل فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن اس میں اگر ایک کمی نہ ہوتی تو وہ کامل بن جاتا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی رغبت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف نہایتی تضرعزاری سے جھکے اور دعائیں کرنے لگے کہ خدایا مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں جو مجھے اور میرے اہل و عیال کو کافی ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرے بنانا سکھائیں، پھر اپنی رحمت سے ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ لوہے کو جس قدر کھینچتے اور جدھر موڑتے لوہا موم کی طرح مڑ جاتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ ذرے بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کا ایسا فضل آپ داؤد علیہ السلام پر ہوا کہ آپ کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا گیا۔ نہ انہیں لوہے کو بھٹی میں ڈال کر گرم کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہتھوڑے مارنے کی حاجت۔ لوہا ہاتھ میں آتے ہی ایسے ہو جاتا جیسے دھاگا۔ آپ اس لوہے سے بافرمانے خداوندی آپ علیہ السلام ذرے بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ذرہ آپ علیہ السلام ہی نے ایجاد کیا۔ دن میں صرف ایک ذرہ بناتے جو اتنے میں بکتا جس میں آپ اپنے گھر کا گزار بسر کرتے اور دوسرے حصے میں آپ لوگوں کو کھانے پلانے میں خرچ کر دیتے۔ ذرہ بنانے کی ترکیب حضرت داؤد علیہ السلام کو خود خدا نے سکھائی، جیسے کہ ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو ذرہ بنانا سکھایا
تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے کی لڑائی میں یہ ذرہ بڑے بچاؤ کا کام دیتی تھی۔ یہ ایک قسم کا کرتا ہوتا تھا جو لوہے کی تاروں سے بنایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں چونکہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ بغیر کسی تکلیف کے اور بدون آگ کے یہ کام کیا کرتے تھے۔